ساتھ ملا کر پچھلی باتوں کو بھی ساتھ ملا کر مکے کے لوگوں کو ساتھ ملا کر وہاں کے حالات، مدینے کے حالات، وہاں پہ جو لوگ آئے ہیں وہ کیا کیا ہمدردیاں نبی پاک سے کرنے لگے ہیں، یہ بھی ایک پلس ہے، ایک مائنس ہے۔ اب مدینہ جو ہے پلس ہے اور مکہ جو ہے مائنس ہے۔ اب اس میں تھوڑا جب تک اس کا توازن آپ نہیں رکھیں گے نا تب تک آپ کا حسن تو نظر نہیں آئے گا نا۔ اللہ کی مدد آپ کو خوشبو آئے گی اس بات میں سے۔ اللہ پاک نے جو نبی معظم کی مدد فرمائی ہے اس سارے سانحے میں وہ کیا ہوتا ہے جی ایٹماسفیئر میں، اور آپ کو انشاءاللہ نبی پاک کے حسن کی، نبی پاک کی محبت کی خوشبو آئے گی۔ سبحان اللہ۔ ایک طرف پلس ہے مدینہ میں اور نبی منفی ہے مکہ۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کو مناسک حج سے فارغ ہونے دو اور ایام تشریق کے دوسرے دن، سبحان اللہ، دوسرے دن 10 ذوالحج یعنی کہ حج مکمل ہونے کے بعد وہ 10 ذوالحج کو ان سے کہو کہ وہ عقبہ وادی میں بیعت کے لیے آ جائے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ۔ میرے بھائیو کتنا حسن ہے اس بات میں۔ آپ فالو کر رہے ہیں نا میری بات، شیئر کر رہے ہیں نا میری بات کو۔ نبی معظم نے وہ جو بات مصعب بن عمیر کے ذریعے پہنچ گئی ہے، اب نبی معظم نے اس کو انسٹرکشن دے دی ہے کہ 10 ذوالحج کو حج سے فارغ ہونے کے بعد عقبہ وادی میں بیعت کے لیے آ جائیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ وہ جو گھڑی آپ کتنے خوش ہوں گے اس گھڑی میں جب وہ 77 بندے آئے ہیں بیعت کرنے کے لیے، جمع غفیر اکٹھا ہو گیا نا جی، اوتھے ہی رہندے نے پہ جی جناب مکے دے وچ، اوتھے کوئی گل نہیں سندا ہے نا جی، سارے دلیلاں منگدے نے۔ تانوں وہ گل بار بار میں گل کرنا بڑی تکلیف آئی ہے، اوتھے گیا نہیں نا جو طائف، میں ابھی نہیں اس وغیرہ بہت تکلیفیں آئی ہے، سارے مکے کی پوزیشن آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اب جو اگلی جو ہے نا، جب نبی معظم کو وہ خوشی آنے لگی ہے، انہوں نے کہا کہ سارے بندے جو بیعت کرنے کے لیے آئے عقبہ وادی، جہاں پہ وہ پہلے 6 بندوں نے بیعت کی ہے، اب دوسرے بندوں نے بھی عقبہ وادی میں بیعت کی ہے، اب تیسرے بندے جو آئے ہیں 73 ان کی بھی بیعت میں نبی پاک نے وہاں ان کو اکٹھا ہونے کے لیے آرڈر کر دیا کہ سارے ادھر آ جاؤ اور ادھر آ کے ہم نبی معظم کے ہاتھ پر بیعت کرنی ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مکہ کے کسی شخص کو ان کے آنے اور بیعت کی اطلاع نہ دو، یہ والی انسٹرکشن مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی معظم نے عطا کر دی کہ کسی بندے کو، مکے والے کو یہ والا سارا کام، کیونکہ یہاں پہ مخالفین کا تو تانتا بڑا ہوا ہے نا۔ آپ سوچ کر لیں نبی پاک کی سوچ کے بارے میں، اپنی بھی سوچ ساتھ رکھیں نا کہ مکے کے لوگ جو ہے نا ان کو یہ جو بندے آپ لے کے آئے ہو بیعت کرنے کے لیے اس کو خفیہ طور پہ رکھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چنانچہ مصعب بن عمیر جا کر انہیں پروگرام سے مطلع کیا جو آیا تھا قافلہ، اور کیا تو یہ مسلمان مناسک حج میں مشغول ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام یا سیدی یا رسول اللہ۔ ان گھڑیوں کے صدقے جن گھڑیوں میں آپ کو اللہ پاک کی مدد پہنچ گئی ہے اور اللہ پاک نے اس مدد کے ذریعے آپ کا جو روح اقدس ہے خوش ہونے لگی ہے، دل خوش ہونے لگا ہے، آپ کے یقیناً اندر وہ طمانینت، وہ خوشی ضرور آئی ہوگی جس وقت یہ سارے بندے آ گئے ہیں بیعت کرنے کے لیے، بیٹھے ہوئے بھائی۔ اب اس میں مخفی دیکھیں نا، نبی معظم کی وہ بات بھی نوٹ کر لینا کہ کوئی مکے والے لوگوں نے کسی کو پتہ نہ لگے۔ مصعب بن عمیر نے کہہ چڑیا کہ تو بالکل خفیہ طور پہ ہوتے، یہ سارے بندے جو آئے نا ان کی خفیہ طور پہ ہی بیعت ہو جائے، کیونکہ کسی ایسے حالات سے پہلے ایسا کو واقعہ نہ پیش آ جائے، کیونکہ مکے والے تو یہ نبی معظم کے 100% خلاف ہو چکے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب پروگرام کے مطابق جب تہائی رات گزر چکی، اللہ اکبر، سبحان اللہ، میں نے آپ کے سامنے ابھی جو بات گزری ہے دیکھیں، وہ والا لمحہ، وہ والی گھڑی کس طرح آئی، نبی پاک نے اپنی زندگی کے وہ لمحے، بیعت کا سلسلہ کس طرح کیا 73 بندوں کی رات دے تیسرے حصے دے وچ۔ تیسرا حصہ کا آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں نا کون سا ٹائم ہوگا، رات کے 2-3 بجے،
اللہ اکبر اللہ اکبر الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ اپنے قافلے میں علیحدہ علیحدہ ہو کر مقررہ جگہ پر آ گئے. ادھر نبی کریم اب دیکھیں وہ سارے جو تھے نا، ہاں دیکھیں نبی پاک نے کتنا سونا کام کیا ساڑھے سونے نبی نے. ذرا بات سنیں جو لکھا ہوا ہے ابن اسحاق کی قلم سے جو موتی نکلے ہوئے ہیں ان پہ ذرا رجوع کریں نا. وہ کٹھے 70 کٹھے بندے نہیں آئے. نبی پاک نے وہ سارے لوگ کچھ ٹولیاں دے 10 کتے نبی پاک نے جتنے جگہ دیتی سی سارے نو اطلاع کر دی تے مکے دے بندیاں نو پتہ نہ لگے یہ جڑی بیعت ہون لگی ہے نا انہاں نو خفیہ طور تے سارا کام کر لے. رات دے تہائی تو مراد ہے رات 2-3 بجے ہوں گے نا. سبحان اللہ. اگلی بات جو حسن کے موتی ہیں نبی معظم کی محبت کے عشق کے جو سارے عاشق رسول ہیں نا جو آئے ہوئے ہیں جو وہاں پہ بیعت کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ اب آ گئے تو ادھر نبی معظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب تیاری ہو گئی ہے. جس جگہ عقبہ وادی میں نبی معظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آنے لگے ہیں سبحان اللہ 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 اللہ اکبر. اب نبی معظم نے کیا کیا؟ اپنے چچا انہوں نے کیا اپنے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب کے ساتھ وہاں تشریف لائے. میرے بھائیو یہ آپ کے لیے ایک اتنی محبت والی اور عشق والی یقیناً ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں پہلے ہو. نبی پاک وہ جو لوگ آئے تھے ان کے ساتھ اپنے چچا کے ساتھ وہاں بیعت کے لیے تشریف لائے اور جناب عباس اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. یہ والی بات آپ تک فیڈ ہوئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق خاطرداری تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور جان ساری کا جذبہ تھا جو کہ میں نے حضرت عباس جو چچا تھے نبی معظم کے ان کے اندر کی بات ہم نے آپ کے ساتھ فیٹی. وہ کیوں آئے تھے ان کے ساتھ؟ یقیناً اسلام قبول ابھی نہیں ہوا تھا لیکن بھتیجے تو تھے نا جی، بھائی کے بیٹے تھے، باپ ایک ہے، کتنی محبت تھی نا اس کو. کیونکہ اس وقت حضرت ابو طالب جو ہے نا دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں. اب حضرت عباس یقیناً امیر حمزہ بھی حیات ہے. اب ان کے اسلام کے بارے میں ہمارے پاس ابھی کوئی دلیل نہیں آئی لیکن انہوں نے ابھی نہیں اسلام کیا تو انشاءاللہ کرنا تو ہے نا. پر وہ گھڑی جو پہلا حصہ ہے تبلیغ کا وہ والی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. سبحان اللہ. حضرت ابو طالب کے بعد یہ واحد شخصیت تھی. اب ہوگی نا بات جو حضرت ابو طالب کا میں نے ابھی تو بات کی ہے. حضرت ابو طالب کے بعد یہ واحد شخصیت تھے جن پر نبی معظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتماد تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور قریش کے معاملات میں ان کے مشورے پر عمل کرتے تھے. نبی کریم محمد رسول اللہ سے عقبہ وادی تشریف لائے تو حضرت عباس بن عبد المطلب نے انصار مدینہ سے کہا اے گروہ انصار. انہوں نے اب تقریر کی ہے اپنے بھتیجے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. وہ کیا کہتے ہیں بھائی؟ حسن والا پہلو نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا ایمان بھی تازہ ہو رہا ہوگا. آپ میرے ساتھ ان باتوں کو شیئر بھی کر رہے ہوں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے گروہ انسان اگر آپ جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے کتنی معزز اور معظم ہے، ہم کسی موقع پر کسی حالت میں انہیں تنہا نہیں چھوڑ سکتے. اب یہ سپیچ ہے حضرت عباس کی جو کہ وہ 73 بندے مصعب بن عمیر کے ساتھ حج کرنے کے لیے آئے تھے. حج ہو چکا ہے، اب وہ بیعت کرنے لگے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. انشاءاللہ اتنی خوبصورت باتیں ہیں اس میں. یہ دین کا حصہ ہے نا جناب علی. یہ والی جو بات ہم آپ کر رہے ہیں وہ دین کے وہ لمحے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ گھڑیاں ہیں نا جس طرح وہ دین اسلام پھلا
پھولا، کس طرح وہ گھڑیاں نبی معظم پر آئی. سبحان اللہ. کسی حالت میں تنہا نہیں چھوڑ سکتے. ہم ہر حالت میں انہیں دشمنوں کے مکر و شرارت سے محفوظ کرنا چاہتے ہیں اور ہر حال میں ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، چونکہ ان کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجحان مدینہ کی جانب ہجرت اور وہاں قیام کا ہے. سبحان اللہ. اب حضرت عباس نے تھوڑا ویو جو تھا نا، وہ جو ہجرت کرنے آئے تھے، ایک نبی معظم کا جو خیال ہے نا، اگلا جو حصہ ہے نا، وہ ہجرت کر کے مدینہ پہنچنے کا ہے. یہ بات جب آپ کو ہجرت والی میں انشاءاللہ سناؤں گا تو آپ کا ایمان تازہ ہوگا. آپ ہماری باتیں سنتے رہیں، اللہ کے فضل سے آپ کا سینہ ٹھنڈا ٹھار ہوتا جائے گا ہر وقت. سبحان اللہ. ان کی مرضی پر شاکر ہے. سبحان اللہ. تم لوگ اگر چاہتے ہو کہ اس ذات اقدس کو مدینہ لے جاؤ تو وہاں ٹھہراؤ تو ان کی بیعت کرو. سبحان اللہ. اب جو سٹارٹنگ میں جو سپیچ کی ہے، اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ یہ جو رسول ہیں جن کا صدیوں سے آپ انتظار کر رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے آپ کو سٹینڈ بائی کر دیا ہوا ہے، محبتیں پیدا کر دی ہوئے ہیں، اب جو ہے نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ جو ہے نا، اگر آپ چاہتے ہیں تو ان کو لے جانا تو ان کی بیعت کر لو اور ان کی تمہیں اس طرح حفاظت کرنی ہوگی. اب وہ انسٹرکشن دے رہے ہیں مدینے والوں کو کہ کوئی ایسی گل نہ ہو جائے جے بیعت کرنی جے تو تانوں ساریاں گلاں مننیاں پینیاں نے. سبحان اللہ. حفاظت کرنی ہوگی جس طرح کی ماں اپنی اولاد کی حفاظت کرتی ہے. سبحان اللہ. یہ وہ الفاظ ہے جو حضرت عباس، سیدنا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ادا کیے ہیں نبی معظم کی خاطر مدارت کے لیے کہ اگر آپ لوگ ان کو مدینہ لے جانے چاہتے ہو تو ان کو اس طرح آپ نے ان کا خیال رکھنا جس طرح ماں اپنی اولاد کی حفاظت کرتی ہے اور دشمنوں سے بچاتی ہے. تمہیں ان کی نگہداشت اس طرح کرنی ہوگی جس طرح اپنے گھر کی حفاظت اور نگہداشت کرتے ہو. یقیناً یہ ساری ٹو بی پوائنٹ باتیں کرنی تو ہے نا، ہو جائیں باتیں، ان کے دلوں تک پہنچ جائیں ان لوگوں، تبھی تو وہ بیعت کریں. یہ بیعت کے پہلے کی باتیں ہیں. ابھی بیعت، ناظرین، حاضرین، سامعین جو دیکھ رہے ہیں، میرے بھائیوں، میری بہنیں، ابھی بیعت نہیں ہوئی. حضرت عباس جو کہہ رہے ہیں نبی معظم کے بارے، وہ میں آپ کے وہ لمحے، وہ گھڑیاں، جس گھڑیوں میں جو باتیں ہوئی، جس طرح ہوئی، جس طرح ہی ٹو بی اے پوائنٹ لائیو آپ کے سامنے ابن حق جو موتی ہے آپ کے سامنے میں پیش کرنے کی جسارت حاصل کر رہا ہوں. سبحان اللہ. تم جان و مال سے ان کے اس کام کے لیے تیار رہو اور ان کے دوستوں کے ساتھ دوستی اور ان کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی. سبحان اللہ. دیکھیں سیدنا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے پورے کا پورا مسودہ جو تھا نا نبی معظم کے جو حالات مکے میں ہے، جس طرح کیونکہ ادھر حفاظت ہو رہی تھی حضرت ابو طالب پلس دوسرے چچا جان اب جو چلے گئے ہیں پردہ فرمایا، یقیناً جو نبی پاک لے کے آئے ہیں حضرت عباس کو بیعت کے اوپر، تو یقیناً یہ جو سارا جو سلسلہ ہے نا دار و مدار چچوں کا ہی ہوگا نا. وہ کہتے ہیں کہ اب جس طرح ہم ان کی حفاظت کر رہے ہیں مکہ میں آپ لوگوں کا ان کا تحفظ سب کچھ کرنا ہوگا، تو تب بیعت کرو. یہ کیوں سٹیٹمنٹ دی جا رہی ہے؟ ناظرین، حاضرین سنیں. اب یہ سٹیٹمنٹ کس لیے دی؟ ان کو تیار کیا جا رہا ہے ذہنی طور پر نبی معظم کی معاونت کرنے کے لیے. ان کی ہمدردیاں جو تھی نا ساری کلیئر کٹ بات ہونے لگی ہے کہ بیعت تاں کرنی جے تے جیڑیاں میریاں گلاں ساریاں تانوں تسلیم ہون تے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ان کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی کرو گے، یعنی کہ جو مکے والے ہیں. یہ ٹو بھی یہ پوائنٹ دیکھیں، بات سنی. حضرت عباس نے کلیئر کٹ بات کر دی. ان کے دوستوں کے ساتھ دوستی اور ان کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی، یعنی کہ مکے کے لوگ ہیں نا جو یہ ان کے دشمن ہیں، اور آپ کو جب بیعت کرو گے تو ان کی دشمنی کو بھی مد نظر رکھنا ہے. میرے بھائیو ذرا سنیں کتنا حسن ہے اس تحریر میں جو اللہ پاک ہم سے کروا رہا ہے. ان کی دشمنی کو بھی مد نظر رکھنا ہے کہ جب بیعت آپ نے کر لینی ہے تو ان لوگوں نے آپ کے دشمن ہو جانا ہے.
کیونکہ وہ نبی پاک کے دشمن ہے، اور جب دشمن کی آپ بیعت کر لیں گے تو